قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ اس کلام کو جھٹلاتے گئے۔ تو آج کے ہمارے عنوان کا اصل جو مقصد ہے یہ دینے کا، یہ بتانے کا کہ دشمن کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ذاتی اعتبار سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن، یہ دوسرے جو دشمن ہیں، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جانتے تھے۔ معلوم ہے کہ الامین الصادق ہے، ہر جگہ واہ واہ، ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اتنا پیارا ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تکلیف پہنچاتے، جس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے۔ دشمن کو تو چلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ سرہ فاطمہ سنائیں گی، جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے۔ سرہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کو سورہ علق کی 919 تک آیتیں پڑھ کر سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بأن اللہ یری، کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع النادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کے جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی میں یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا، تو اس کے بعد سے ہی یہ ممکن ہو پایا اللہ کی طرف سے کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔
ماشاءاللہ. اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تقریر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. محترمہ امت المتین کی تقریر کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کا بھی موقع آپ سب کو دیا جائے گا. محترمہ امت المتین کے آج کے اردو درس قرآن کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن. محترمہ امت المتین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر اس درس قرآن کے دوران میری زبان سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو اپنی موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. آج کا جو درس قرآن کا ہمارا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن. یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 19 آیتیں آئی ہیں، 19 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین علم کی اہمیت ہم کو بتاتے ہیں، اور یہ وہی سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا ذکر کرتے ہیں. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ العلق، سورہ نمبر 96، سورہ نمبر 96 قرآن مجید کا. اور ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے جو ہماری بہنوں نے یہاں پر درس قرآن میں شامل رہے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے اب تک ماشاءاللہ سورہ علق کی 19 آیات میں سے 8 آیات پر گفتگو ہماری مکمل کر لی ہے. آج انشاءاللہ ہمارا درس قرآن آیت نمبر 9 سے لے کر 19، آیت نمبر 9 سے لے کر 19 تک انشاءاللہ آج کے درس قرآن کا عنوان مبنی ہے. پہلے ایک چیز واضح یہ بھی کر دینا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سورہ علق کی آیت نمبر 6 سے لے کر 19 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، جس میں سے پچھلے گزشتہ درس قرآن میں ہم نے آیت نمبر 8 تک لیا ہے. اگرچہ کہ دیکھا جائے تو 6 سے لے کر 19 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کے بارے میں آیا ہے. کیسے اور کیوں وہ انشاءاللہ ہم درس قرآن میں جان لیں گے. اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس سورے میں ماشاءاللہ آیت نمبر 19 میں آپ غور کریں گے کہ یہ سجدے والی آیت ہے. قرآن مجید میں جو تقریباً 15 مقامات ہے جو ہم نے پچھلے درس قرآن میں گفتگو کی تھی، پچھلے دروس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو تقریباً 15 مقامات ہے قرآن میں جہاں پر آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا سنت ہے ماشاءاللہ، سجود التلاوہ جس کو ہم کہتے ہیں، تلاوت کے بعد کا سجدہ. تو آیت نمبر 19 جو اس سورے کا ہے، سورہ علق کا، یہ جب میں انشاءاللہ تلاوت کروں گی، ہم سب انشاءاللہ جو ہماری نشست ہو جائے گی، سیشن ہو جائے گا،
مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ سورہ الق کی اس آیت کے لیے بھی سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب کے لیے یہ مناسب بھی ہوگا کہ ہم پچھلے درس قرآن، پچھلے دروس کے بارے میں جو سورہ الق کے تعلق سے تھا، یہ ہم کو بڑے ہی مختصر میں ہمارے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر معلوم ہو جائے، تاکہ درس قرآن کا سلسلہ بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم پچھلے دروس کے معلومات کو تھوڑا سا یاد کر لیں تو یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورۃ العلق میں علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائی ہے، علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، اور یہی بات ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنا فرض ہے تم پر، چاہے تم آدمی ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت۔ اسی آیات میں، انہی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اللہ نے علم سکھایا ہے پڑھا کر اور لکھا کر، یعنی پڑھائی لکھائی سے اللہ نے ہم کو علم سکھایا ہے۔ انسان کو اپنی خلقت پر اللہ نے غور کرایا کہ دیکھو کیسے اللہ نے تم کو پیدا کیا، خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور اتنی عزت دی کہ اللہ نے علم سے تم کو نواز دیا۔ تو ان آیات کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6، 7، 8 جس پر ہمارا پچھلے ہفتے کا درس مبنی تھا، اللہ جب انسان کو علم کی اہمیت بتا رہے ہیں، انسان کی خلقت کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر بھی انسان ناشکرا ہے۔ اللہ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی، لیکن انسان بے شک اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز دی، لیکن سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، یہ بےہودگی پر اتر ہی جاتا ہے، بےہودہ بن ہی جاتا ہے، حد کو پار کر ہی لیتا ہے۔ کیوں؟ الرآہ استغنی، کیونکہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز جو اس کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا، جو چاہے کر لو، جو گناہ کرنا چاہے کر لو، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس کو۔ اس کا حل اللہ نے آیت نمبر 8 میں بتایا، ان الی ربک الرجعی، یہ عقیدہ رکھنا کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم بےہودگی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 9 سے آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے؟ کس کو روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، ہمارے بندے کو کہ جب وہ صلاح میں مصروف ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا دیکھو تو، غور تو کرو کہ وہ تم کو راہ ہدایت کی دعوت دے رہا ہے۔ او امر بالتقوی، اور تم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم جاری کر رہا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، لیکن تم جھٹلاتے ہو اور راستے سے پلٹ جاتے ہو۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 19 تک اسی باتوں پر یہ پورا عنوان آج کا ہمارا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کے بارے میں۔ یہ آیات کب نازل ہوئی یہ انشاءاللہ پہلے جان لیتے ہیں۔ ابو جہل جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے، یہی ابو جہل، اصل میں اس کا نام ابو جہل ہی نہیں تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، حکمت والا باپ، حکمتوں والے کے باپ، ایسے یعنی وہ ہر چیز حکمت سے سمجھتا تھا، لوگوں میں بڑی واہ واہ تھی، کوئی معاملہ آ جاتا تو اس کو بھی بتا کے دیکھو آپ ہمارے معاملے کو سولو کر دیجئے، سدھار دیجئے۔ لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوئی اور حق سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا، یہ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا، جاہلوں کا باپ بن گیا، یہ اس کو لقب دے دیا گیا۔ کیوں ہوا ایسے؟ اس کے چند واقعات ہم کو جاننا بڑے ضروری ہے تاکہ ہم کو اندازہ ہو سب سے پہلی اس بات کا کہ کیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تکالیف سے گزرے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ابو جہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے واقعہ ہم سب کو معلوم ہے لیکن سبق کیا یہ جاننا ضروری ہے۔ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ میں نے تو ان کو روک دیا تھا، پہلے معلومات کر لیے لوگوں سے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ابھی بھی سجدہ کرتے ہیں، صلاح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو ابو جہل اس کمبخت نے کہا کہ اللہ کی قسم،
وہ بھی تو اللہ کو مان رہا ہے، لیکن لات منات عزا وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے مانتا تھا، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتا تھا. تو اس نے کہا اللہ کی قسم اگر آج نبی یعنی تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج صلاح پڑھیں گے، مجھے معلوم ہو چکا اگر انہوں نے پڑھ لی تو میں ان کی شان میں گستاخی کروں گا، استغفر اللہ، میں ان کے سر پر اپنا پیر ڈال کر ان کو تکلیف دوں گا، استغفر اللہ. جیسے ہی یہ ارادہ کر کے گیا، ہے بڑا متکبر، ہے بڑا سرکش، اسلام کا بڑا دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر وقت تکلیف دینے کی کوشش کرتا. تو اب یہ اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا وہ گستاخی کرنے کے لیے بڑے ہی ایسے انداز سے ڈرتے وہ پیچھے ہٹ کر بھاگنا شروع کر دیتا. گیا بڑے ہی رعب سے کہ اب دیکھو میں کیسے حملہ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے ہی قریب گیا الٹے پیر واپس چلے گیا، بھاگنے لگا، اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھتا اور بھاگ لیتے، دیوانوں کی طرح بھاگتا. لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ گیا تو تھا تکلیف دینے کے لیے، اتنی گستاخی کرنے کے لیے گیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم، جب میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک بڑی گہری کھائی ہے جس میں آگ اور بڑے خوفناک اللہ کی پنکھوں والی مخلوق ہے، بڑے بڑے پنکھوں والی مخلوق ہے، اور میں بہت ڈر چکا تھا اور میں اسی لیے پلٹ کر آ گیا. معجزہ، اللہ کی مدد. نماز سے روک رہا ہے، اللہ نے کہا ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے؟ کس سے روکتا ہے؟ ینہا روکنے کو کہتے ہیں. ہم نے کنتم خیر امتین یہ آیت سنی کئی بار، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے کہا کنتم خیر امتین اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو. مسلمانوں کو اللہ نے کہا، کیوں کہا؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، خود نیکی کرتے ہو، بلاتے ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہو. یہاں ابو جہل نے اچھائی سے روکا، صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، روک دیا. تو کیا کہا اس نے بعد میں نے اتنی خوفناک چیز دیکھی کہ مجھے ایسا لگا کہ اس آگ میں اب گر جاؤں گا. مجھے لگا کہ وہ جو خوفناک مخلوق ہے اللہ کی، بڑے بڑے پنکھوں والی مخلوق ہے، وہ مجھے کاٹ کر رکھ دے گی، مجھے تباہ و برباد کر دے گی، بوٹی بوٹی کر دے گی میری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے کہا کہ اگر وہ مجھ تک آنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے جو مخصوص فرشتے ہیں اس کو بالکل برباد کر دیتے. جیسا بوٹی بوٹی کرنا جس چیز کو ہم کہتے ہیں، ویسے ابو جہل کی حالت ہو جاتی. اس واقعے پر اللہ نے یہ آیات نازل کی. کیا کہا اللہ نے؟ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ہمارے بندے کو کہ جب وہ صلاح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا دیکھو تو صحیح اگر وہ راہ ہدایت کی طرف ہو، او امر بالتقوی، اور تقوی کی ہدایت کی دعوت دے رہا ہو. یعنی ابو جہل کے بارے میں آیات یہ آ رہی ہیں کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن نازل ہونے سے پہلے تم لوگ تو الامین الصادق کہتے، بڑے سچے بڑے امانت دار کہتے، یہ تم کو اس قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، راہ ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں. تو ذرا سوچو تو صحیح، تم اس سے انکار کر رہے ہو. انکار کیسے کیا؟ ارأیت ان کذب وتولی، جھٹلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور پھر منہ موڑ لیا تم نے. پھر اللہ نے آیت نمبر 14 میں کہا الم یعلم بان اللہ یری. اب یہ آیت پر ہم کو بھی غور کرنا ہے. یہ آیت ابو جہل کے تعلق سے تو نازل ہو رہی ہے، بے شک ہو چکی ہے بے شک، لیکن ہمارے لیے ہدایت کیا ہے اس میں؟ اللہ نے کہا الم یعلم بان اللہ یری، کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ کا مطلب جب کوئی شخص برائی کرتا ہے وہ تقوی اس کے اندر اس کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہے ہیں. بات تو چھوٹے بچوں کو ہم نے کہہ دی، ہم نے اس پر اثر کیا لیا؟ تو اللہ ابو جہل کے تعلق سے کہہ رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی، اگر تو پھر بھی باز نہیں آیا. ابو جہل اس بدترین دشمن کو کہا جا رہا ہے، اللہ نے کہا یہ پھر بھی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا. لنصفعا بالناصیہ،
اس کو کھینچا جائے گا اس کی پیشانی سے. پھر اللہ نے کہا ناسیتن کاذبتن خاطیہ، اس کی پیشانی سے اس کو ہم کھینچیں گے، وہ پیشانی، وہ ناسیہ جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، گنہگار ہے. یہ آیتوں پر آپ غور کریں گے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناسیہ کا ذکر کیا ہے. بڑی دلچسپ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ سائنس نے معلوم کیا یہ جو ہمارا بھیجا، یہ جو ہمارا برین ہے، دماغ جو ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے پیشانی کے قریب ہوتا ہے، اس حصے کو جس کو اللہ نے قرآن میں ناسیہ کہا ہے، اس حصے کو پری فرونٹل لوب کہا جاتا ہے سائنٹیفک لینگویج میں. اس حصے کو پری فرونٹل لوب کہتے ہیں. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بھیجے کا، ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہم کو سکھاتی ہے، برائی کے طرف راغب کرتی ہے اور دور اندیشی ہم کو سکھاتی ہے. اور ڈاکٹر کیت مورے نے کہا، یہ بہت نامور سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا، پروفیسر کیت مورے نے کہا ہے کہ جو ناسیہ کے بارے میں قرآن میں ان آیات میں آیا ہے، سائنس کو اب صرف 70 سے 80 سال پہلے یہ معلومات ہوئے ہیں جو قرآن میں آیا ہے. اور آپ لوگ غور کیجئے اللہ نے کیا کہا، ابو جہل کو ناسیہ سے کھینچا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ دیکھیے روکا کیا، کس چیز سے روکا ابو جہل نے؟ صلاح پڑھنے سے روکا. صلاح میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کے ہمارے سب سے اونچے حصے کو زمین پر رکھ، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے. جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کو تم تکلیف دے رہے ہو. تو اللہ نے کہا کہ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، تمہاری ناسیہ کو کھینچا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ نے کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، ابو جہل سے کہا جا رہا ہے، چیلنج دیا جا رہا ہے. کہ کس نے چیلنج دیا؟ اللہ رب العالمین، کہ تم بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم نشیں بندوں کو بلا لو. اللہ کہتے ہیں سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی ہمارے جہنم کے فرشتوں کو تم پر بھیج دیں گے. کلا، لیکن سنو اس بات کو، لا تطیعہ، تم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اطاعت مت کیجئے. وسجد، سجدہ کریے، وقترب، اللہ سے قریب ہو جائیے. یہ آیتوں پر آپ غور کریں گے، اگرچہ یہ ایک واقعہ ابو جہل کے بارے میں آ رہا ہے کہ کیسے رکاوٹ بنا، ہم کو دیگر واقعات بھی ابو جہل کے معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ آج. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف دیتا. ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی، 9-10 سال کی ہماری پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھی راستے سے. دیکھا کہ ابو جہل وہاں بیٹھا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ابو جہل نے ایک تھپڑ لگا دیا. استغفر اللہ، کس کو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کو تھپڑ مار دیا. استغفر اللہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے واپس اپنے گھر کو جانے ہی والی تھی. راستے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جبکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلمان ہی تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان کیونکہ ایک قبیلے کے سردار ہیں، ان سے کہا کہ دیکھو ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. جب پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ایسا مجھے تھپڑ مار دیا ہے ابو جہل نے. تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس ابو جہل کے پاس لے کر گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب آپ ابو جہل کو تھپڑ ماریے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نڈر ایک لگا دیا ابو جہل کو اور پھر گھر کو واپس آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو کیا ظاہر ہوا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے آپ دائرے میں رہ کر آپ برابر بدلہ لے سکتے ہیں. یعنی آپ کا ظلم سہنا بھی اسلام میں گناہ ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے ظلم سہنا اسلام میں گناہ ہے. تو رائٹ سورس سے آپ کو اس کی اپنے آپ کی حفاظت تو کرنی ہے. ابو جہل کو مار دیا، تھپڑ لگا دیا، واپس گھر کو آ گئی. ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ابو سفیان کو ہدایت دے دیجیے. چند دنوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے بدترین دشمن ہے اسلام کا. تو کیا ابو جہل صرف بدترین دشمن تھا یا دوسرے بھی دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے آج کیسا ہے میری بہنوں، آج ہم کو ہمارے دشمن نظر آتے ہیں، چند نظر نہیں آتے، لیکن ہم چوکنا رہنے کی کوشش کرتے ہیں.
سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا خاندان ہم لٹانے تیار ہیں، قربان ہونے تیار ہیں، لیکن ہم کو خود اندازہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون دشمن تھے اور کیا کیا تکالیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چند دشمنوں میں ابو جہل جس طرح ہے، اس کے چند ساتھی تھے جن میں ایک کا نام عقبہ بن معیط تھا، یہ بھی ایک کمبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ شیبہ بن ربیعہ تھا، اسی طریقے سے امیہ بن خلف تھا۔ یہ چاروں کی جوڑی، چاروں کا ایک گروپ بیٹھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں چلے گئے، اور یہ کمبخت ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے، اپنا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر رکھ دے، استغفر اللہ۔ تو یہ حرکت پھر عقبہ بن معیط نے کی، گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر پیر رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، اور پھر وہ ہٹ گیا وہاں سے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اس ابو جہل نے، اس کو معلوم ہوا کہ کسی جگہ پر اونٹ کا فضلہ جو فلت ہوتا ہے، ویسٹ جو ہوتا ہے، وہ رکھا ہوا ہے ایک جگہ، اس کی انتڑیاں انٹسٹائنس رکھی ہوئی ایک جگہ، وہ اس نے منگوایا کسی سے، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو یہ فضلہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالے۔ یہی کمبخت عقبہ بن معیط اٹھا اور اس نے کہا کہ میں کر دوں گا۔ یہ شیطان گیا اور اس نے اتنی بڑی جرت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فضلہ سر پر ڈال دیا، استغفر اللہ۔ جیسے ہی یہ خبر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، 10 سال کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، 9-10 سال کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر سے آئیں، اور وہ اس گندگی کو اپنے بابا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گندگی کو ہٹاتی ہیں، اور بڑے ہی نڈر انداز سے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو ڈانٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح ہو گئی، مکمل ہو گئی نماز، اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ان چاروں کو کہ کیسے تم نے یہ عمل کیا، جبکہ نماز پڑھی جا رہی تھی، لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا ان کو دے دی۔ اب دیکھیے، ہے تو یہ 4 غیر مسلمان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عقیدہ ان کا بن چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بددعا اللہ کی طرف راغب ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ ان کو برباد کر دیجئے۔ چاروں کے چاروں ڈر گئے، لیکن پھر بھی باز نہیں آئے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ یہ بھی ملتا ہے، جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابو جہل یا عمر میں جو آپ کے قریب ہے، جس کو آپ اسلام کو عزت دلانا چاہتے ہیں، جسے اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قریب تھے۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اتنا دبدبا ہے، جن کے اسلام قبول کرنے سے مکے کے حالات بدل چکے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، تو اب یہ مشرکین مکہ، خاص طور پر یہ جو بدترین دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ایک بیٹھک رکھی، ایک میٹنگ رکھی ابو جہل نے۔ کس نے؟ ابو جہل، جو بدترین دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے بیٹھک رکھی اور کہا کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس انسان کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرانا ضروری ہے، استغفر اللہ۔ یہ جب پلاننگ چل رہی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، دوڑتی ہوئی بھاگی اپنے بابا کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ اے میرے بابا، میں نے سنا ہے وہ ابو جہل جو ہے، اس کے ساتھی جو ہے، وہ آپ کو مارنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ تو ڈر گئی، ایک فطری تقاضا ہے، ایک تو باپ ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑی فکر مند ہو گئی، بڑی ڈرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے سنہرے جملے کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری بیٹی، اپنے دل میں ایمان رکھو۔ اے میری بیٹی، کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے والد کا حافظ اللہ ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ سوچئے، ایسے وقت پر جہاں پر خود کی جان پر بن آتی ہے، اور ایسے ہمت والے جملے جب نکلتے ہیں تو کیسا اثر ہوتا ہے اولاد پر۔
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے دعائیں مانگنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وضو بنائے, اپنے گھر سے باہر نکلے کعبۃ اللہ کی طرف جانے کے لیے. راستے میں دیکھے یہ چاروں بیٹھے ہیں, تاک لگائے کہ کب حملہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کیا, بس اپنے مبارک سر کو آسمان کی طرف کیا, پھر نیچے دیکھا اور نیچے جو ریت پڑی تھی اس کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور یہ جو دشمن تھے اسلام کے ابو جہل اور اس کے ساتھی, ان کے رخ میں اس مٹی کو پھینکا. ان کے آنکھ میں نہیں, بس ایک تھوڑا سا پھینک دیا خالی. بس اتنا عمل کرنا تھا, وہ چاروں کے چاروں اتنا ڈر گئے کہ وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ دشمن کوئی ہے اگر, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, آپ اگر کوئی نیکی کر رہی ہیں اور کوئی مخالفت آ جائے, کوئی دشمنی پر آمادہ ہو جائے, اللہ راستے نکالتے ہیں آپ کی حفاظت کے. یہ ایک واقعہ ہے. اسی طریقے سے ایک بار تو ابو جہل نے ایک قاتل کو ہائر بھی کر لیا تھا. ہمارے پاس ہوتے نا, ہائر کرتے ہیں کلرز کو کہ جاؤ, سپاری دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو مار کر آؤ. تو ویسے ہی ابو جہل نے ایک انسان کو پکڑا اور کہا کہ جاؤ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہے. تو راضی ہو گیا, پیمنٹ کی بات ہوگی, سب ہو گئی. لیکن ابو جہل نے کہا کہ دیکھو لیکن میری ایک شرط ہے, مارنا تھوڑا الگ طریقے سے. کیسے مارنا ہے؟ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھنا ہے, اپنے کانوں میں روئی ڈالنا ہے, یعنی کانوں کو بھی بند کرنا ہے, اور جا کر مارنا ہے. بولا پاگل ہو گیا, کیسے ماروں گا پھر؟ اگر آنکھوں پر پٹی باندھ لیا تو ماروں گا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں قریب جا کر چھوڑ دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن تم اپنے آنکھوں سے پٹی نہیں نکالنا. قریب گئے, اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے ہیں, کعبے کو ٹیکا لیے بیٹھے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا, اس قاتل نے کہا, سوچا اپنے دل میں کہ یہ کون شخص ہوگا, آنکھ پر پٹی باندھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے, کانوں میں بھی انگلیاں ڈالنے کے لیے کہا ہے, کانوں میں بھی کچھ رکھنے کے لیے کہا ہے کہ میں آواز تک نہ سنوں. اس کو ایک کیوریوسٹی شروع ہو گئی کہ دیکھتے ہیں آخر ہے کون. آنکھوں پر کی پٹی ہٹائی, کان میں سے روئی نکال لی, جیسے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل پیچھے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ چلو اب یہ بھی گیا اسلام میں. پھر جب ابو جہل نے یہ پلاننگ کی کہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا, تو اب کیا جائے کہ یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اب مسلمان بتوں کی پوجا چھوڑ چکے ہیں, کفر نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے, ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. تو ایک کمبخت تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا, اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, جو قریش کے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں جو مسلمان بن چکے ہیں, ان سب سے ہم سوشیو اکنامک بائیکاٹ کر دیتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں ہوگا, کوئی خریدی نہیں ہوگی, یعنی اب گھر کی ضروریات کا سامان بھی نہیں لیں گے, بس ان کو ایک جگہ قید کر دیں گے. اس کو شیبہ کی وادی کا واقعہ کہتے ہیں. 3 سال ہمارے اولون جو صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ تمام جو شروع کے وقت کے صحابہ تھے, 3 سال شیبہ کی وادی میں بغیر پانی, بغیر کھانا, بغیر کوئی ضروریات زندگی کے بسر کر رہے ہیں, پتے کھا کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے 2 مہینے 10 مہینے 2 سال 10 سال, چھوٹے بچے بھوک کے مارے روتے ہیں, مرتے ہیں, عورتیں تکلیف میں ہیں, مرد حضرات تکلیف میں ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی, دین حق سے دشمنی تھی. تو اگر آپ لوگ سوچیں میری بہنوں, یہ تمام واقعات معلوم کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں ہم نے یہ معلومات کیے؟ سمجھ میں یہ آنے کے لیے ہم سب کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدترین دشمن ہے, اس نے اتنی یہ چالیں کیوں اس نے رکھی ہے, کیوں کیا اس نے یہ سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 33 میں دیا ہے. اللہ نے فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو علم ہے کہ جو کفار حرکتیں کر رہے ہیں, جو آپ کو بول رہے ہیں, آپ تکلیف میں آ رہے ہیں, لیکن حق پر ہیں, ڈٹ کر ہیں, لیکن انسانی تقاضا ہے, تھوڑی تکلیف تو محسوس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ اس کلام کو جھٹلاتے ہیں. تو آج کے ہمارے عنوان کا اصل جو مقصد ہے یہ لینے کا, یہ بتانے کا کہ دشمن کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا,
تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ذاتی اعتبار سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن، یہ دوسرے جو دشمن ہیں، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جانتے تھے. معلوم ہے کہ الامین الصادق ہے، ہر جگہ واہ واہ، ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اتنا پیارا ہے. لیکن جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، وقتاً فوقتاً قرآن نازل ہوتے گئی، اختلافات آتے گئے، وہ اختلافات دشمنی پر بن گئی. تو اصل دشمن کون ہے؟ کس کے ہیں؟ قرآن کے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. اب اگر آپ غور کریں، یہ تو کب کی بات ہوئی؟ ابو جہل کا واقعہ کب ہوا؟ 1400 سال پہلے تقریباً، قرآن جب یہ نازل ہو رہی ہے. اب آپ لوگ غور کیجئے میری بہنوں، آج کے حالات میں ہمارے دشمن کون ہیں؟ اسلام کے دشمن کون ہیں؟ تاکہ ہم بھی دفاع کریں اسلام کی، جس طرح صحابہ صحابیات نے کیا ہے، جس طرح ہم کو دین کا کام ویسے کرنا ہے جیسے صحابہ صحابیات نے کیا ہے. تو آج آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن عالمی سطح پر ہو سکتا ہے، ایک یونیورسل اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن قومی سطح پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن انفرادی طور پر ہے. کیسے اس پر غور کرتے ہیں؟ عالمی سطح پر، ایک یونیورسل اعتبار سے، عالمی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ٹائمز میگزین ایک بڑی مشہور و معروف میگزین ہے. اس کے 16 اپریل 1979 میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف 150 سال میں 1800 عیسوی سے لے کر 1950 عیسوی تک، 1800 سے 1950 کرسچین ایرا، یہ 150 سال میں ٹائمز میگزین کی رپورٹ کہتی ہے کہ اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی. کتنی؟ 60,000، 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی. اس کا معنی کیا ہوا؟ تقریباً ایک کتاب ہر دن. یہ کب کی بات ہے؟ 1800 سے 1950 عیسوی، 150 سال میں. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، ہم الگ الگ طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں. تو آج آپ دیکھیں گے کروڑوں، ملینز آپ دیکھیں گے ویب سائٹس ایسی ہیں جس میں یہ گندگی کا مواد بھرا ہوا ہے، جہاں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایسی بدترین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایسے الفاظ اگر ہم ہمارے ماں باپ کے خلاف سن بھی لیں کسی سے تو قتل کا ارادہ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے رحمت للعالمین ہیں، اور ایسے الفاظ جس کا ہم ذکر کرنا بھی ہمارے لیے شرمناک چیز ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، یہ آپ کو مجنو کہتے ہیں، استغفر اللہ. تو یہ باتیں قرآن میں آ چکی ہیں. اللہ نے کہا کہ آپ پر ایسی تہمتیں باندھنے والے لوگ موجود ہیں. آج کروڑا گنا یہ تہمتیں بڑھ چکی ہیں. 60,000 کتابیں، جب تو خیر کتابوں کا دور تھا، آج انٹرنیٹ کا دور ہے. آپ دیکھ لیجئے الگ الگ ویب سائٹس پر، آپ دیکھیے ہم جو ہیں، ہم مسلمان، جیسے کہ آپ نے پچھلے ہمارے IRF کے لیکچرز میں سنا ہوگا، ہم جاگی ہوئی قوم نہیں ہیں، ہم کوما میں ہیں. دیکھیے اگر کوئی سو رہا ہے اس کو نیند میں سے اٹھایا جا سکتا ہے. آج ہم کوما میں ہیں. کیسے؟ دوسری قومیں ہیں، ان میں کے چند ایسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جب اتنی بدتمیزی، ایسے بد کردار جملے ادا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم سکون کی نیند کیسے سو سکتے ہیں میری بہنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ دیکھو قرآن اتنی پیارا اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم تہمت باندھتے ہو، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں، دیکھو ہمارے صحابہ صحابیات کتنے پیارے ہیں. یہ ہم سب پر کرنا فرض ہے. تو ایک بات کیا سمجھ میں آئی؟ عالمی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. دیکھیے دشمنی ہوتی کب ہے؟ جب آپ کسی بات پر اختلاف میں ہیں اور وہ اختلاف آہستہ آہستہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. کئی ایسے غیر مسلمان ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر بے شمار سوالات کرتے ہیں، جب ان کو اسلام کے تعلق سے جوابات مل جاتے ہیں پھر بھی راضی نہیں ہوتے. تو اللہ نے کیا کہا؟ زور زبردستی تو ہے نہیں اسلام میں، اپنا کام ہے لوگوں میں تبلیغ کر دینا، ہو گیا. دوسرے ایسے ہیں حق معلوم ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کارٹونز نہیں بنائے گئے، نعوذ باللہ. گندی گندی پکچریں نہیں بنائی گئی، نعوذ باللہ.
تو آپ سوچئے عالمی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے، اس میں آپ اور میں کتنے ذمہ دار ہیں؟ کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت میں؟ کیسے آمنا سامنا کر پائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعوے تو ہمارے بہت ہے کہ چاہتے ہیں اللہ کو، چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب ہماری عزت کی بات آ گئی تو ہم اپنی عزت کی دفاع کرنے تیار ہے، بتانے تیار ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں۔ نبی کی بات آ گئی تو ہم کیسے خاموش ہیں میری بہنوں؟ تو ایک کیا ہو گیا عالمی سطح پر، دوسرا ہے قومی سطح پر۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک قوم کے اعتبار سے یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم قومی سطح پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پامال کرتے ہیں، اور وہ بھی رعب سے کرتے ہیں۔ چند اس کے ایگزامپلس اگر میں مثالیں آپ کو دے دوں، ہمارے یہاں ریتی رواج ہیں الگ الگ، مانجھے، سانچخ، ایسی الگ الگ محفلیں ہمارے پاس جمتی ہیں نکاح سے پہلے۔ نکاح سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے تمام ہم ایسے رواجوں میں آج ہیں، ایسے ہمارے پاس چند ایسے دن ہیں جہاں پر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو افسوس کی بات یہ ہے میری بہنوں، آج ہم کھلے طور پر مسلمان اپنی پہچان بتاتے ہوئے ایسی ریتی رواج میں ہیں جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہے، جہاں پر ہم دوسرے مذاہب کے ریتی رواج کو اختیار کر چکے ہیں، جہاں پر ہم حجاب کو چھوڑ چکے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی داڑھی کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو ایک قومی سطح پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، نماز کے حد تک اچھا ہے، نماز پڑھ لی وہ ہمارے لیے کافی ہے، اب یہ حجاب کرو، مردوں سے کہا جا رہا ہے داڑھی رکھو، یہ جس کو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو اتنی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، آج جو اسلام کے اتنے سارے دشمن ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتے ہیں، سب سے بڑی چیز تو اللہ پر تہمت باندھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کتنے ذمہ دار ہیں؟ تو ہم سے کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں؟ دو ہم بہت بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں، دو بہت بڑے گناہ کھلے عام کر رہے ہیں۔ ایک، اسلام کی تعلیم لوگوں میں ہم عام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کے XYZ ریزنس ہے، مصروفیات ہماری اتنی ہے کہ ہم اب اس کی بات لوگوں کو کہاں جا کر بتائیں؟ بھائی گھر میں پڑھ لو، ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لو، رمضان میں آپ قرآن ایک مکمل کر لو، بھائی ہم بھی تو نماز والے روزے والے ہم کر لیں گے۔ یہ ایک ذہنیت کی وجہ سے آپ اسلام کا کام لوگوں میں نہیں کر رہے ہیں، خود ہم عمل نہیں کر رہے، دوسروں کو نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ ایک ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ کون سا گناہ؟ لوگوں میں دین کی بیداری لانا، خود دین پر عمل کرنا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا، یہ ایک گناہ۔ دوسرا، یہ نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ جو دین اسلام پر تہمت باندھتا ہے، کس پر تہمت؟ دین اسلام پر، یعنی قرآن کی تعلیمات پر تہمت باندھتا ہے، قرآن کے خلاف اعتراضات ایسے کھڑے کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتا ہے، تو اس کی دفاع نہیں کرنا، اس کے لیے بھی کوشش نہیں کرا، ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایک قومی سطح پر ہو گیا۔ پہلے میں نے کیا بتایا؟ بنیادی طور پر عالمی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، قومی سطح پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں اور دشمنوں کو پیدا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ تیسرا ہے انفرادی طور پر کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو چکے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اسلام تو بڑا اچھا دین ہے، میں مسلمان ہوں ماشاءاللہ، لیکن یہ حجاب جمنے والی میرے لیے چیز نہیں ہے۔ اسلام بڑا اچھا ہے لیکن یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اسلام بڑا اچھا ہے، یہ فلاں مسئلہ نہیں، جو حصہ پسند آیا یہودیوں کی طرح ہم اس کو لے رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تم اطاعت مت کرو، فالو مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی اطاعت مت کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلامی اعتبار سے قرآن کے آپ
لغات پر غور کریں گے, الفاظ پر غور کریں گے, تو اللہ نے اینیمی کے لیے, دشمن کے لیے عدوٌ کا لفظ استعمال کیا ہے, عدوٌ مبین. یہ بڑا کھلا دشمن ہے شیطان تمہارا. شیطان کھلا دشمن انفرادی طور پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جڑا ہوا ہے. یہ ایک ہو گیا. دوسری چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دشمن اگر ہم بات کریں, اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں کہا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم میں سے بعض کی بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے لیے دشمن ہیں. اللہ نے آیت کی شروعات کیسے کی؟ اے لوگو جو ایمان لائے, یعنی مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اے مسلمانوں, تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کی بیویاں اور ان کے بچے تمہارے لیے دشمن ہیں. اس آیت کی آپ تفسیری پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے صحابہ کے ساتھ, یعنی جو ہمارے اولون جو ہمارے صحابہ ہیں, مہاجرین جو صحابہ ہیں, ہجرت کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کو پہنچ گئے. چند ایسے لوگ مکے میں چھوٹ گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مسلمانوں کے گھر والوں نے, یعنی بیوی بچوں نے رکاوٹ پیدا کی کہ نہیں آپ ہجرت مت کیجیے, ہم مکے میں ہی رہتے ہیں. ہجرت نہیں کی. جب ہجرت کی ہے ہمارے مسلمانوں نے, جب وہ مکے میں اس وقت موجود تھے, صحابہ جو تھے, جب گئے واپس مدینے کو, دیکھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے تھے وہ تمام علم میں بہت اعلیٰ مقام پر آ گئے ہیں. علم بڑھا, بہت آ گیا ہے, بہت اعلیٰ مقام اللہ کی طرف سے مل گیا ہے. تو یہ صحابہ یعنی یہ مسلمانوں کو بڑی ہی تکلیف ہوئی کہ بس بیوی اور بچوں کی وجہ سے, ایک رکاوٹ کی وجہ سے ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. تو یہ اپنی بیوی اور بچوں کو سزا ارادے سے بڑھے کہ ان کو تو سزا دیں گے, یہ لوگ رکاوٹ بن گئے دین میں. اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 نازل کی, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کی بیویاں اور بچے تمہارے لیے دشمن, لیکن ان کو معاف کر دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو صحابہ نے کچھ ایسا عمل نہیں کیا کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم میں سے اگر کوئی خود اپنے لیے دین کی کام میں رکاوٹ بنتے ہیں, کوئی اللہ کی عبادت میں ہم خود رکاوٹ بنتے ہیں یا کسی اور کو بننے دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے دشمن ہو گئے. اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں کیا کہی؟ اللہ نے بات کیا بتائی کہ تم میں سے کوئی ایسا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے, ہرگز تم ان کو ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے کہ وہ محبت اور شفقت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کے مخالفت رکھتے ہیں. یعنی مسلمان وہ ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے سامنے دکھ جائیں تو ان سے محبت اور شفقت سے نہیں رہتے, وہ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے. اللہ نے آگے بتایا چاہے ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں, اولاد کیوں نہ ہو, بھائی بہن کیوں نہ ہو, رشتہ داری اسلام میں ہے بے شک, لیکن پیمانہ اس کا اسلام ہے. اچھا سلوک کرنا, اف نہیں کہنا, یہ سب اسلام میں ہے ماشاءاللہ, لیکن پیمان یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کا حکم ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے بعد کسی اور کا حکم ہم مانیں گے. اگر ماں باپ اور کسی اور کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لیں گے انشاءاللہ. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا میری بہنوں کہ ہم کو اب یہ ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ ہمارے لیے اب دشمن کون ہے. دیکھیے دشمن کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے اب کل کے دن اگر آپ کو کسی نیکی سے روک دیا کہتا آپ میری دشمن ہیں, ایسے جا کر نہیں کہیں گے, دل میں سوچیے. کیونکہ آج ہم ایسے ماحول میں ہیں جہاں گناہ بڑا عام ہے, نیکیاں کرنا ایک پاس ٹائم بن چکا ہے. کسی کو دلایا آپ کو دلایا آپ نیکی کر لیں گے, آپ کو دلایا آپ نیکی کر لیں گے, تو ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. کسی نے ٹیچنگ کا کورس کر لیا, کسی نے کمپیوٹر کا کورس کر لیا, تو دین کا کام ٹھیک ہے کسی کو پسند آیا انہوں نے کر لیا. سوچئے دین کا کام کرنا, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا جو ہم سب پر فرض ہے, یہ ایک آپ کام کرنے سے کتنے غیر مسلمانوں کو اسلام صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک کام کرنے سے کتنے سارے ہماری بہنیں اسلام سے جڑ جائیں گی, گناہوں سے دور ہو جائیں گی. اس پر ہم کو غور کرنا ہے. سوچئے ابو جہل جیسی شخصیت اتنا دشمن جو بن چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو کیا یہ اذیتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یا ساتھ والوں کو بھی دی؟ آپ نے پچھلی تقریر میں سنا ہے سیرت پر ابو جہل نے کیسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی. سوچئے 70-80 عمر کی ہماری پیاری سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیف سہی, کس لیے؟ کیا میدان جنگ میں تھی؟
دعوتی کام میں تھی، اس میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئی ماشاءاللہ. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اسلام کے مخالفت میں آتے ہیں ہم کو سب سے پہلے علمی اعتبار سے ماشاءاللہ بتانا ہے کہ اسلام ہمارا ایسا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بدترین دشمن ہے، آپ جانتے ہیں اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر جو سب سے پہلی اور سب سے عظیم جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی، جو قریش کے سردار جو جنگ کا ارادہ کر ہے ان کے خلاف تھی. ہم سب جانتے ہیں صحابہ کتنے تھے؟ 313. جو کفار تھے وہ کتنے تھے؟ غیر مسلمان کتنے تھے؟ 1000 سے بڑھ کر. پھر ان کے پاس ہر چیز ہے جو جنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بس 313 میں 2 گھوڑے موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ابھی شروع ہی ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟ ابو جہل وہ دوسری طرف ہے، وہ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اس کے پورے ساتھی تمام چیزوں کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو طاقت کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟ صحابہ میں سے ایک صحابی جس کا نام مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں. موسیٰ کے صحابہ نے کہا کہ جاؤ آپ اور آپ کے رب لڑ لو، ہم کہنے والے کہ ہم سب آپ کے ساتھ آئیں گے لڑنے کے لیے. ہم آگے سے آپ کے پیچھے سے، دائیں بائیں ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نکلے جنگ کے لیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، عشر مبشرہ میں سے ہیں. یہ ایک واقعہ ماشاءاللہ بتاتے ہیں، جو واقعہ ان کے خود کے ساتھ ہوا ہے کہ ابو جہل کا خاتمہ کیسے ہوا، اس کو موت کیسے آئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ میں فرنٹ لائن پر ٹھہرا ہوں اور حملہ چل رہا ہے، حملہ شروع ہو گیا کفار سے. میں دیکھتا ہوں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، 9 سال 10 سال کی عمر کے 2 بچے، 2 بھائی میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے. ایک میری سیدھی جانب ہے، ایک میری بائیں جانب ہے، اور بڑے جمجو، بڑے ہی ایک جنگ لڑنے کے ارادے سے یہ لوگ آ گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہو گیا ان دونوں کو دیکھ کر، اور ساتھ میں خوف بھی محسوس کرا کہ میں ان دونوں کے بیچ میں ٹھہرا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان 2 بھائیوں میں ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. بڑے بھائی جو بڑا بچہ تھا 9-10 سال کا، وہ مجھے اپنے قریب کیا اور کہا کہ چچا ذرا ہمیں پلیز بتا دیجئے کہ یہ ابو جہل کہاں پر ہے. تو بڑے تعجب میں آ گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ تم کو جاننا کیوں ہے؟ نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ابو جہل کو یا تو ماروں گا، مار ہی دوں گا، یا نہیں تو اس کو مارنے سے پہلے خود مر جاؤں گا، لیکن اس کو ماروں گا. تو بڑے خوش ہو گئے دیکھ کر، اچھا دین کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. دوسرے بچے نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا چاچا ذرا بتائیے ابو جہل کہاں پر، مجھے مارنا ہے. تو سیدھا گئے، جیسے عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے بچے کو بھی کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو ابو جہل وہاں پر ہے. وہ دونوں کو جب معلوم ہو گیا کہ ابو جہل کہاں ہے، دونوں اتنی تیزی سے دوڑے اور حملہ کر دیا اور مار دیا ابو جہل کو. اسلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کو مارا 2 چھوٹے چھوٹے نوجوان صحابہ نے. ابو جہل مرنے کی حالت کو پہنچ گیا، مرنے ہی والا ہے، اب بس موت آنے ہی والی ہے، حملہ ہو چکا اس پر. اس نے کہا کہ کاش مجھے کوئی اور مارتا، ایسی ذلت کی موت جہاں 2 چھوٹے بچوں نے مجھے مار دیا ہے. تو اس طرح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا خاتمہ ہوا. لیکن وہ دشمنی ختم ہی ہوئی تھی کہ وہاں سے دوسرے دشمنوں کی ٹولی شروع ہو گئی جو آج تک چل رہی ہے. قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار دشمن آئیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سنت ہے کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نبی کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ اس کے مخالفین ہوتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں. میری بہنوں، یہ کوئی بڑا کام ایسا نہیں کہ بڑا مشکل والا کام ہے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت سے شروع کیجئے، ایک آیت آپ کو معلوم ہو گئی دوسروں تک پہنچائیے جن کو معلوم نہیں ہے. کسی غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے ہیں، مسلمان سے آپ بات کر رہے ہیں، کچھ اسلام کی بات ہو گئی اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس پر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، معلومات کر لیجئے. یہی ہم کو ہماری خبر میں کام آنے والی چیز ہے. میں اپنے درس کو قرآن کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 66 سے مکمل کرنا چاہتی ہوں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم پیغام ہم سب کو دیا ہے. اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ آپ پر نازل ہو چکا ہے اس کی تبلیغ لوگوں میں کر دی. اگر آپ یہ نہیں کرتے فما بلغت الرسالہ کا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے. دیکھیے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کتاب کی تبلیغ لوگوں میں کر دیجئے. آپ کا کام اس بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں پہنچائیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو سوچیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی سخت وعید آ رہی ہے، آپ اور میں بچنے والے پھر نہیں ہیں. ایک آیت سے شروعات کیجئے، ایک حدیث سے کریے، ایک محفل اپنے گھر میں بنائیے، دوسرے جگہوں پر بنائیے. مقصد اپنی زندگی کا رکھیے، جہاں کہیں بھی آپ ہو پیمانہ اسلام. اللہ نے آگے فرمایا، اللہ نے جب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے کہا واللہ یعصم، اللہ انسانوں سے آپ کی حفاظت کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے، آپ دین کا کام کریے، آپ کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ میں محترمہ امت المتین کی شاگردہ اب بیان دوں گی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کڑی نمبر 20. ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے کڑی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب کفار مکہ نے دیکھا، اسلام کے دشمنوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تکلیف پہنچاتے، جس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے، تو تب کفار مکہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کون دے رہے ہیں، کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تاکہ ہم ان کو چن چن کر اتنی تکلیفیں دیں گے، اتنی تکلیفیں دیں گے، جس کے بعد نہ صرف وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کمزور کرنا چاہتے تھے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب کفار مکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ زخمی ہو کر خونم خان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا اور خلاف ہونا تو بہت دور کی بات ہے. وہ الٹا جتنا زیادہ کفار مکہ تکلیف دیتے جاتے، اتنا زیادہ وہ لوگ اپنے مقصد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہوتے اور مضبوطی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. اور بالآخر میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے یعنی کہ آج میں آپ تمام کو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شہادت کا واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو اب دیکھیں میری بہنوں، کیسے کیسے ظلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف صحابہ پر آ رہے تھے بلکہ صحابیات پر بھی آ رہے تھے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں ہیں آج ہماری مائیں؟ ویسی وہ جذبے والی مائیں کہاں ہیں؟ ابو جہل بھرے بازار میں گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. اور اس وقت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ تاریخی اعتبار سے ہر کتاب میں آتا ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 60 سال سے بھی کئی زیادہ تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 سال کی تھی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 80 سال کی تھی. 60 سال سے زیادہ عمر والی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل بھرے بازار میں
तपती हुई धूप में, गरम मिट्टी में घसीटता हुआ लाता है। वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक पैर को अपने ऊंट से बांध देता है, अपने ऊंट के पैर से बांध देता है और फिर घसीटता हुआ मैदान में मक्के में लाता है, ताकि वो एक पूरी तौर से तमाशा खड़ा करना चाहता था। साइकोलॉजिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हराना चाहता था, डिस्टर्ब करना चाहता था और सहाबा को ये बताना चाहता था कि तुम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ रहे हो ना, तो अब देखो कैसी कैसी तकलीफ हम तुमको देंगे, कैसा हम तुमको सताएंगे, जिससे तुम लोग अपने दीन से बदजन होकर फिर जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो जाओ। और फिर सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लाए गए और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवान सहाबी अपनी माँ के पीछे भागते हुए जा रहे हैं। और जब वहाँ देखा वो लोग एक घेरा बनाए हुए थे, जिस पर वो देखते ही फ़ौरन दौड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये लोगों ने मेरी माँ को बाज़ार में ला लिए हैं और ये हर कोई मिलकर मेरी माँ का तमाशा बना रहे हैं। और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते हैं, वो दौड़ते हुए उस मकाम पर जाते हैं और जब करीब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अबू जहल वहाँ पे एक बड़ा घेरा बनाकर रखा हुआ था, जिसमें वो किसी भी ईमान वाले लोगों को दाखिल होने नहीं देता। और फिर सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो सरे आम पूरे लोगों के बीच में बरहना कर रहा था। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवान सहाबी, नौजवान बेटे, सब के बीच में अपनी माँ को नंगा होते देख रहे हैं। और लेकिन अल्लाह के खातिर वो सब्र करते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मी या रसूल अल्लाह, ये मेरी माँ है या रसूल अल्लाह। जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं और कहते हैं, उज़बिर या अम्मार, उज़बिर, सब्र कर ए अम्मार, सब्र कर, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को जन्नत में देख रहा हूँ। मेरी बहनों, कितनी माँ, हम में से कितनी माँओं के साथ, किसी की एक की माँ के साथ भी क्या इस्लाम के खातिर ऐसा कोई जुल्म हुआ है? अगर हमारे ख़ानदान वाले, हमारे सगी खाला भी अगर हमारी माँ को कुछ छोटी मोटी बात भी कह देती हैं, तो हम इस दुनियावी बात की वजह से हम अपनी सगे रिश्तों को तक छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपनी माँओं को सबके बीच में अजियत सहते हुए देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह के खातिर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। और फिर अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यहाँ तक कि अबू जहल ने मेरी माँ के शर्मगाह में बरछा मार दिया, जिसके बाद मेरी माँ खूनम खान होकर ज़मीन पर गिर गई और फिर वो वहाँ से चला गया। और फिर मैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए मेरी माँ के पास गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ यानी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर अपनी मांडी में रख लिया और बोला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उज़बिर या उम्मी, उज़बिर, सब्र कर ए मेरी माँ, सब्र कर, क्योंकि मैं आपको जन्नत में देख रहा हूँ। कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस होता है कि शायद सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सर अपने मांडी से हटाने जाते हैं और उस वक्त उतनी तकलीफ़ के हालत में, उतनी तकलीफ़ जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, वो कैफियत में सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या करती है जानते हैं आप? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ए मेरे बच्चे, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सर को अपने मांडी से मत हटाओ, मेरे बारे में आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। ये सुमैया हड्डियों से बूढ़ी और कमज़ोर ज़रूर हो गई है, लेकिन ए मेरे बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुमैया हरगिज़ ज़र्रा बराबर भी एक लम्हे के लिए तौहीद के मामले में कमज़ोर नहीं हुई। ये अपनी जान दे देगी, लेकिन अपनी ज़ुबान से और दिल से कलमे को नहीं छोड़ेगी। और फिर वो कहती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने हमको बताया था कि जैसे जियोगे वैसे मरोगे और जैसे मरोगे वैसे उठोगे। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि मैदान महशर में मैं आपके गोद में सर रख कर उठूँ।
یہ कैसी माँ थी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कैसा इनका जज्बा था। क़यामत तक आने वाली हर एक औरत के लिए, हर एक मुसलमान औरत के लिए कैसी तरबियत कर कर जा रहे हैं सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन आज मेरी बहनों, अफसोस की बात है, अक्सरियत मुसलमानों के घरों में कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को साथ ले जाकर कई सिनेमा थिएटर्स में मूवीज़ देखती हैं। कैसा एक मुसलमान की ग़ैरत ये गवारा करती है, कैसी हया है। ये कौम तो वो है जिसके हया के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ईमान की 70 शाखें हैं और सबसे बीच वाली शाख हया है। तो फिर आज मुसलमान माँ बाप अपनी औलाद को ले जाकर छोटे छोटे मासूम बच्चे, नौजवान बेटे और बेटियों के साथ बैठकर ये नंगापन कैसा वो लोग इसके मज़े ले सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके पास हया नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। और मेरी बहनों, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बड़े गौर से सुनिए और ख़ास तौर पे वो बहनें जो किसी की माँ हैं, आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत में, रोज़े आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि ए फ़रिश्तों, फ़ुला बंदे को मेरे सामने लाओ, अब्दुल्लाह को मेरे सामने लाओ, अब्दुल्लाह को मेरे सामने लाओ। और फिर मान लीजिए अब्दुल्लाह को जब सामने लाया जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों से कहेंगे कि अब्दुल्लाह के वालिदैन को सामने लाओ, यानी माँ बाप को सामने लाओ। और फिर माँ बाप को सामने ला लिया जाएगा और फिर माँ बाप से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि बताओ ये अब्दुल्लाह तुम्हारा कौन है। तो माँ बाप कहेंगे या अल्लाह ये मेरी औलाद है। और फिर अब्दुल्ला से पूछा जाएगा कि बताओ ये लोग तुम्हारे कौन हैं। तो अब्दुल्ला कहेगा कि या अल्लाह ये लोग मेरे माँ बाप हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहला सवाल माँ बाप से करेंगे कि बताओ तुम लोग मुझे आज कि तुमने इस दुनिया में अपनी औलाद को क्या दिया। तो फिर माँ बाप एक के बाद एक हर चीज़ गिनाना शुरू करेंगे कि ए अल्लाह हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने उनको पाला, हमने उनको पोसा, हमने उनको खाना खिलाया। जितनी चीज़ें उनको याद आएंगी वो एक के बाद एक गिनाना शुरू करेंगे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरा सवाल करेंगे जो बहुत अहम है, आप लोग याद रखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे कि आज तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग ने अपनी औलाद को मेरे इस दीन की क्या तरबियत दी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर माँ बाप ये जवाब दे दें कि हमने आपके दीन की तरबियत नहीं दी अल्लाह, तो फिर ये माँ बाप बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये कैसे दौर में जी रहे हैं मेरी बहनों हम। कितनी सहाबा के कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुँचा है। अबू जहल सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी बेरहमी से मारने के बाद, शहीद करने के बाद भी उसका दिल ठंडा नहीं हुआ। उसने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर के साथ क्या किया आप जानते हैं। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो वालिद थे, हम में से किसके वालिद को किसी ने आज तक दीन के लिए गाली तक दी है। अबू जहल 4 तगड़े ऊँटों को मंगाता है और फिर यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद, यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक हाथ को वो एक ऊँट से बांधता है, दूसरे हाथ को और एक ऊँट से बांधता है और एक पैर को एक ऊँट से बांधता है और फिर एक पैर को एक ऊँट से बांधता है और फिर वो ऊँटों को वो 4 अलग डायरेक्शंस में भगाता है। जिसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म 4 टुकड़े हो जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए, इस दीन के खातिर वो लोग सिर्फ और सिर्फ कलमा नहीं छोड़ रहे थे जिसके वजह से उनके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ। ये सीरत हम किस तरह भूल गए मेरी बहनों। हम क्या समझते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हमारे घराने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने से बेहतर है अल्लाह के नज़र में। आज हमारे घरों में, कितने घरों में औलाद को सहाबा सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की तरबियत की सीरत से तरबियत करने के बजाय हम उनको हॉलीवुड और बॉलीवुड की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब बच्चा नाचता है, गाता है तो हम उसकी और वाह वाह करते हैं और उसको इनकरेज करते हैं और नतीजा ये है कि आज
کتنے ماں باپ کے بچے ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو یہ تک نہیں، صحابہ کے جو خلفائے راشدین تھے ان کے تک نام نہیں جانتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب ابو جہل یہ تمام تکلیفیں دیتا ہے، پھر بھی صحابہ صحابیات اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہر کوشش کر لی اس نے ستانے کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موکنگ کی، یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں پہنچ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتا، لوگوں سے کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، کہ کلام سے جادو کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر چیز کر لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے ہٹ ہی نہیں رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ تھوڑا دائرے کو بڑھایا تکلیف دینے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر تکلیف دینا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کوئی اسلام سے ہٹ ہی نہیں رہے ہیں۔ پھر ان لوگ اسلام کے دشمنوں نے ارادہ کیا کہ صحابہ صحابیات کو اتنا ستائیں گے کہ وہ لوگ اپنے بدزن ہو کے لوگ دین سے ہی ہٹ جائیں، لیکن وہ بھی کام نہیں آیا۔ صحابہ صحابیات جتنی وہ لوگ تکلیفیں دیتے وہ اور زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جاتے۔ تو بالآخر ابو جہل سوچتا ہے کہ اچھا ہر چیز تو میں نے کر کے دیکھ لی لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اب ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا مل کے بات چیت کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بات چیت کے بعد وہ کچھ معاملہ کچھ طے ہو پائے گا۔ اور پھر وہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذرا بلائیے، ان سے ذرا بات کرنا ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ وہ بات چیت کا سلسلہ کس طرح چلتا ہے، اور وہ لوگ ابو جہل اور جو اسلام کے دشمن تھے وہ لوگ کمپرومائز اور نیگوسیشن کے کس طرح باتیں کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کیا جواب ہوتا، یہ سب انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ اسی سے میں اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی سے میں اختتام کا اعلان کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے۔